بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو بیویاں اور عدل۔ میں سوچتا ہوں کہ مرد اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے علاقے میں ایک 25-26 سالہ لڑکی کو طلاق دی گئی اور شوہر نے بچے چھین لیے۔ لڑکی کا نام طوبہ فاروق تھا۔ انتہائی سلجھی ہوئی شریف لڑکی، باکردار لڑکی تھی، یتیم تھی، بھائی کوئی نہیں تھا، لہذا سسرال والوں نے زر خرید غلام بنا رکھا تھا۔ طوبہ نے فدق کے ساتھ ماسٹر کر رکھا تھا۔ اس کی شادی کو 7 سال کا وقت گزر چکا تھا، 3 بچے تھے، اور پھر اچانک اس کے شوہر کو کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ اپنی محبت سے نکاح کے لیے اپنی پہلی بیوی طوبہ سے اجازت مانگی تاکہ قانون چارہ جوئی سے محفوظ رہ سکے۔ تو اس کی بیوی نے مشروط اجازت دیتے ہوئے کہا، تینوں بچوں کے لیے مناسب خرچہ لکھ کر دے دیں تو دوسری شادی کر لیں، تاکہ آپ بچوں کی طرف توجہ نہ بھی دیں تو مجھے پرورش کی دقت نہ ہو، میرے بچوں کی پرورش ہو سکے۔ گو کہ طوبہ کی ساری باتیں برحق تھیں، مگر اس کے شوہر نے ان کو انا مسئلہ بنا دیا تو اور تینوں بچوں چھین کر اسے بد چلن کہہ کے طلاق دے دی۔ بچے چھن جانے، گھر اجڑنے اور دوسری ازمائشوں کے آن پڑنے سے طوبہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ چند دن پہلے میں نے اسے بازار میں اپنی ماں کے ساتھ جاتے دیکھا۔ اسے ہاتھ اور پیروں میں وزنی لوہے کے زنجیر ڈالے ہوئے تھے تاکہ وہ دوڑ نہ سکے، جبکہ وہ ماں سے التجا کر رہی تھی، ماں ہاتھ والے زنجیر کھول دو، بہت بھاری ہے۔ اس کی ماں بہتے آنسوں کے ساتھ مسکرا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اسی دوران طوبہ کے قریب سے گزرتے ہوئے بچے کو میرا بیٹا پکارتے ہوئے اس کی جانب لپکی تو اس ماں نے جلدی سے اس کے پیروں والی زنجیر پکڑ کر جھٹکنے لگی۔ طوبہ منہ کے بل گر پڑی اور بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی ماں کو بد دعائیں دینے لگی۔ ہماری ایک رشتہ دار لڑکی کو بھی طلاق ہوئی تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے شوہر نے بھی دوسری شادی محبت کی کر رکھی تھی، اور ایک دن شوہر کو محبوبہ بیوی نے اپنی ستینن ہماری رشتہ دار لڑکی سے پانی مانگا تو ہماری رشتہ دار لڑکی نے اس کے کمرے سے گلاس لیا اور فریج سے پانی نکال کر پہلے خود پی لیا، پھر سوتن کو دے دیا، جس پر اسے اس کے شوہر نے یہ کہتے ہوئے اسے طلاق دے دی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری محبوبہ کے برتنوں میں پانی پینے کی؟ ہماری وہ عزیزہ آج بھی ماں کی دہلیز پر بیٹھی دن کاٹ رہی ہے، اور ان کی خاموشی دیکھ کر لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے سے اس کی آزمائش نے ان کی ساری زندگی خوشیاں اور مسکراہٹیں چھین لیں۔ ان دنوں واقعات میں بظاہر غلطی شوہروں کی ہے، مگر وہ لوگ آج بھی ٹھٹھائی کے ساتھ اپنے سابقہ بیویوں کی کردار کشی کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بستر پر گزارے لمحات کا ذکر سر محفل کر کے لوگوں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے ہی امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات پر لکھی ایک کتاب پڑھنا شروع کی۔ اس میں سے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ لائی جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ میں نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو وہاں موجود تھی کہا، تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کسی وجہ سے کھانے سے انکار کیا۔ میں نے کہا، تو کھاؤ ورنہ میں اسے تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر انکار کیا تو میں نے حریرہ سے ہاتھ بھر کر ان کے منہ پر مل دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھ سے مجھے دبا دیا تاکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدافعت نہ کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم بھی حریرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر لگاؤ۔ انہوں نے حریرہ میرے منہ پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حسن سلوک اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں بے حد تکلف محبت کا واضح ثبوت ہے۔
ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو مسجد میں کھیلتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کو کھیل دیکھتی، ان کا کھیل تماشا دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود لوٹ کر واپس آ گئی۔ مجھے یہ دونوں واقعات سے بہت پسند آئے۔ میں پہلے واقعات میں بتایا کس طرح دونوں میاں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر رکھا تھا، کسی کو بھی محبت الفت کی بنا پر ترجیح نہیں دی۔ دوسرے واقعے میں بتایا گیا کہ کس طرح بیوی کو پسند اور تفریح کا خیال رکھا گیا، اور دو واقعات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شاید اگر آپ میں سے کوئی بھی غور کرے تو اسے سمجھ آ جائے گا، دوسری شادی بھلے ہی آپ محبت سے اپنی من پسند کی کرے، مگر آپ کبھی بھی اپنی محبوب بیوی کو دوسری بیوی پر ترجیح نہ دیں۔ آپ کے لیے بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے محبت دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں اوپر والے واقعات میں موجود لڑکیوں کے شوہر روز محشر اپنے اقدامات کو کس طرح ٹھیک ثابت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو محبت نامی وقتی جذبے کی خاطر عمر بھر کا روک دے کر کسی طرح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز محشر شفاعت کے طلبگار کیسے ہوں گے؟ انہیں سوالوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں سمجھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر وعظ فرما رہے تھے، جس میں عورتوں کے معاملے میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم نے اسے حاصل کیا اور اس کے نام سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے